تمام مقررین کو یہ بتایا گیا تھا پہلے بھی کہ جو دورانیہ ہے اسپیچ کا 3 سے 5 منٹ ہے، اور اگر کوئی مقرر اس سے زیادہ وقت لیتا ہے تو اس کے جو مارکس ہیں اس کی ڈیڈکشن شروع ہو جائے گی. تو آپ کا زیادہ بولنا جو ہے وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں رہے گا، کیونکہ اس سے آپ کے نمبر جو ہیں وہ کاٹ لیے جائیں گے. اس لیے میری گزارش ہے کہ 3 سے 5 منٹ کے دوران اپنی تقریر مکمل کر کے اسٹیج کو چھوڑ دیجیے. اچھا جی، ایک تو یہ کہ بڑا ہی کامن رول ہے، اس کو تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ مقابلہ جو ہوتا ہے نا تقاریر کا، اس میں پیپر ریڈنگ کی اجازت نہیں ہوتی. تو آپ یہ اس پر غور کیجئے کہ اگر آپ کو تقریر ویسے آپ کر سکتے ہیں تو پیپر ساتھ بھی نہ رکھیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ دیکھ کر پڑھ رہے ہوں گے تو اس کے نمبر کٹیں گے. اچھا جی، اب آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ 3 منٹ یا 5 منٹ ہو گئے ہیں، ہم مائک پر جو ہے نا جب 3 منٹ ہوں گے تو ہم بول دیں گے 3 منٹ، ٹھیک ہے؟ اور جب 5 منٹ ہوں گے تو 5 منٹ، ٹھیک ہے؟ اس سے 3 منٹ سے جو کم بولے گا یا جو زیادہ بولے گا اس کے نمبر کٹیں گے. اچھا جی، اب اگلے مقرر جن کو میں دعوت تقریر دینے جا رہا ہوں، ان کا تعلق گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج سمن آباد فیصل آباد سے ہے، اور ان کا نام ہے کمیل حیدر. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں کمیل حیدر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر تقریب، معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم. صدر تقریب، آج مجھے جس عنوان پر لبک شیخ کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے ورفعنا لک ذکرک. صدر ذی وقار، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. صدر ذی وقار، یہ تو وہ موضوع ہے کہ جس کے بیان کے لیے دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، اور زمین سے آسمان تک کے اخلاق کو اوراق بنا دیا جائے. لیکن علی وقار، یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، اور زمین سے آسمان تک کا اخلاق پُر ہو جائے گا، لیکن میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا. علی وقار، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. صدر ذی وقار، ورفعنا لک ذکرک. صدر ذی وقار، آخر کیسے ہوا میرے نبی کا ذکر بلند؟ صدر ذی وقار، آئیے چلتے ہیں پہلے اس رب کائنات کی طرف کہ جس نے اپنے محبوب کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے اور بولنے کو قرآن بنا دیا. علی وقار، آئیے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ میرے نبی کا ذکر کیسے بلند ہوا. تو علی وقار، میں نے قرآن سے پوچھا. علی وقار، میں نے قرآن میں دیکھا جہاں میرے نبی کی زلفوں کا ذکر آیا قرآن نے واللیل کہہ دیا، جہاں میرے نبی کے چہرے کا ذکر آیا قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا، جہاں میرے نبی کے اخلاق کا ذکر آیا قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہہ دیا، جہاں میرے نبی کے ہاتھوں کا ذکر آیا قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہہ دیا، جہاں میرے نبی کی سخاوت کا ذکر آیا قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ دیا، اور جہاں میرے نبی کے رتبے کا ذکر آیا وہاں ورفعنا لک ذکر کہہ دیا. اور علی وقار، جہاں اس رب کائنات نے اپنے عظیم محبوب کا ذکر بلند کیا وہاں اس نے انسانیت کے دلوں میں محمد مصطفیٰ کے نام پر جان فدا کرنے کا جذبہ بھی رکھ دیا کہ حرمت رسول پر تن من دن فدا کرنا، کہ حرمت رسول پر تن من دن فدا کرنا مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. علی وقار، قرآن تو قرآن، آئیے چلتے ہیں زمانے حال کی جانب کہ جہاں اس امت کا ہر بچہ ہر جوان ہر مرد اور ہر عورت کی زبان پر صرف ایک ہی نعرہ ہے کہ غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں. علی وقار، جہاں آج اس امت کے دلوں میں صرف ایک ہی نعرہ ہے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہی میری پہچان ہے. علی وقار، جہاں آج
اس امت کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ تو علی وقار آج میں پھر اس بڑے ایوان میں کھڑا ہو کر پوری دنیا کو اپنی امت مسلمہ کی زبان بن کر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی یا گستاخی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تاریخ کو ایک بار پھر دہرائیں گے اور سر تن سے جدا کر کے ہی دم لیں گے اور عبرت کا نشان بنا دیں گے، کیونکہ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ علی وقار جس عظیم و شان ہستی کے بارے میں قرآن جنی کلام اللہ کہے کہ ورفعنا لک ذکرک، تو علی وقار اس عظیم ہستی کی مداح مجھ جیسا ادنا کیسے بیان کر سکتا ہے؟ بس انہی الفاظ سے اجازت چاہوں گا کہ مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں، ارے مصطفیٰ سا کوئی عنوان کہاں سے لاؤں؟ یہ تمنا تو ہے کہ میں لفظ محمد لکھوں، پر مشیت کا قلم دان کہاں سے لاؤں؟ اور دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی چوکھٹ کے فقیر کمبر ابو ذر و سلیمان کہاں سے لاؤں؟ ارے تیرے دل میں جو نہیں عشق مصطفیٰ کا شعور، مجھے بتا تیری بخشش کا سامان کہاں سے لاؤں؟